فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات بھیجنے ہیں محمد. ارشاد سرور کائنات ہے: کیا ہے مسلمانوں، میں تمہارے درمیان دو بڑی گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بڑی قیمتی اور بڑی وزنی چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری عطرت ہے، اہل بیت ہے. جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے اور ان کا دامن تھامے رہو گے، اس وقت تک میرے بات کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہوگی. اس حدیث مبارک کی موجودگی کے بعد کسی کا یہ کہنا کہ ہم حق کی تلاش میں ہیں، یہ قول رسول پر عدم اعتماد ہے. اس لیے کہ رسول جب ہدایت کا راستہ بتا چکے اور کہہ چکے کہ قرآن و اہل بیت کے ساتھ رہو، یہی تمہاری نجات کی ضمانت ہے، تو اب قرآن و اہل بیت جو کہتے رہیں ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. رہ گیا یہ کہ وہ عمل ہمارا صحیح ہے یا غلط ہے، اس سے بحث نہیں ہے. بحث اس سے ہے کہ جو رسول بن کے آیا تھا اس نے گارنٹی لی ہے. اب اگر کوئی ہمیں گمراہ کہے گا تو ہم رسول سے فریاد کریں گے کہ حضور آپ نے تو گارنٹی لی تھی، ہم قرآن و اہل بیت کے ساتھ تھے، یہ ہم کو گمراہ کہہ رہے ہیں، تو آپ صحیح فرما رہے تھے کہ یہ صحیح فرما رہے تھے؟ کہ قرآن کے ساتھ رہو اور اہل بیت کے ساتھ رہو. قرآن قانون ہے، اہل بیت تشریح قانون ہے. دیکھیے، میں بالکل سادہ لفظوں میں بات کہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے آڈینس ہیں اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے وہاں لوگ ہر تعصب سے دور ہو کے اور ہر اختلاف سے دور ہو کے
اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرا مقصود نہ کسی کی شکایت کرنا ہے، نہ کسی پر طنز کرنا ہے، نہ کسی کو برا کہنا ہے، نہ کسی سے اختلاف کرنا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اسلام قبول کیا ہے، طلب ہدایت کے لیے آئے ہیں، اور رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں، ان کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو انہوں نے دنیا سے جاتے وقت ہم کو 2 رہبروں کے حوالے کیا اور دونوں کے نام بتائے، کہا کہ ایک قرآن ہے اور دوسرے اہل بیت ہیں، ہے نا؟ تو اب قرآن ہر گھر میں ہے، قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ قرآن کے ٹیکسٹ میں کوئی مسلمانوں کے درمیان 2 ورژن نہیں ہے۔ ساری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ساری دنیا میں، کسی کنٹری میں ہوں، کسی ملک میں ہوں، کہیں ہوں، ان کے پاس جو قرآن پاک ہے وہ بالکل ایک سا ہے، ایک دم زبر زیر پیش تشدید جو کچھ بھی ہے اس کے اندر وہ بالکل سیم ہے، کوئی اس کے اندر فرق نہیں ہے۔ اور یقین مانیں آپ کہ کہنے کو جس کا جو دل چاہے کہے، میں یہ نہیں کہتا۔ دیکھیے لوگ کہتے ہیں ارے دیکھیے کیا ہم کس کا نام لے رہے ہیں، آپ یہ تو سوچئے۔ میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ محمد اطہر نے نہیں بدلنے دیا قرآن، جو آپ کہیے دیکھیے اپنی تعریف کر رہے ہیں، مجلس میں اپنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ قرآن کے نہ بدلنے میں احسان ہے علی ابن ابی طالب۔ محافظ قرآن تجھ پر لاکھوں سلام۔ اگر اپنے دور حکومت میں قرآن بدل دیتے تو عہد بنی امیہ میں پھر بدلا جاتا، عہد بنی عباس میں پھر بدلا جاتا، اور قرآن کی بائبل سے زیادہ کاپیاں ہوتی۔ لیکن الحمدللہ قرآن پوری کائنات میں ایک ہے، پوری کائنات میں قرآن ایک ہے، زبر زیر پیش کے حساب سے، نقطے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے قرآن مجید ایک ہے، اور قرآن مجید کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جس طریقے سے کعبہ ایک ہے، جس طریقے سے کعبہ ایک ہے، 2 نہیں ہیں، ویسے ہی قرآن ایک ہے، 2 نہیں ہیں۔ اب یہ ہمارے عقیدت کی بات ہے کہ مولود کعبہ بھی ایک ہے۔ کعبہ ایک، ساری دنیا کے مسلمان جاتے ہیں اس مرکز پر اور جا کے طواف کرتے ہیں۔ ابھی جو مہینہ گزر گیا اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ، اس کے اندر فرزندان توحید کروڑوں کی تعداد میں حاضر ہوئے، وہ طواف کعبہ کیا، اور اب واپسی کا سلسلہ ساری دنیا میں برابر اخباروں میں آ رہا ہے کہ حج کی فلائٹس پلٹ کے لوگ شرف حج سے مشرف ہو کے آ رہے ہیں۔
اور تشریف لا رہے ہیں حاجی حضرات، تو کعبہ ایک، قرآن ایک۔ اچھا، اہل بیت بھی کئی نہیں ہیں کہ یہ گروپ اہل بیت ہے، وہ گروپ اہل بیت ہے، وہ گروپ اہل بیت ہے۔ اہل بیت کے اندر جو نام ہیں وہ بھی سن لیجئے کون ہیں: علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ یہ اہل بیت ہیں۔ اس کے اندر ترتیب میں نے اپنی والی رکھی ہے، ورنہ اگر آپ الہی ترتیب سے سنیے تو اہل بیت کی ترتیب و آرڈر یہ ہے کہ فاطمہ، محمد، علی، حسن، حسین، یہ اہل بیت ہیں، اور سارا عالم اسلام ان کو اہل بیت قبول کرتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے آپ کہ اہل بیت الگ ہیں، اہل بیت رسول ایک لفظ الگ ہے، وہ اہل بیت کا لفظ الگ ہے، سمجھے آپ؟ ہمارے اہل بیت اور ہم اہل بیت میں فرق ہے۔ لینگویج ہے یہ، اس کو سمجھیے۔ ہمارے اہل بیت اور ہم اہل بیت، اس میں فرق ہے۔ میں بمبئی کا نہیں ہوں، مگر بمبئی میں پڑھ رہا ہوں پوری زندگی سے۔ یہ جملہ تو صحیح ہے کہ ہمارے بمبئی والے ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بمبئی والے ایسا بولتے ہیں، اس لیے کہ ہم لکھنؤ والے ہیں۔ ہم 55 برس سے پڑھ رہے ہیں، 55واں عشرہ پڑھ رہا ہوں اس مسجد میں، تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بمبئی والے ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑے شوق سے سننے آتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں ہمارے بمبئی والے۔ لیکن میرا وطن چونکہ یہاں نہیں ہے، میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، لہذا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم بمبئی والے اس لفظ کو یوں بولتے ہیں۔ جہاں کہوں گا وہیں ٹوکا جاؤں گا، آپ سے کیا تعلق بمبئی سے؟ آپ نے یہ کیا کہا ہم بمبئی والے؟ 2 دن مجلسیں پڑھنے کے لیے آ گئے تو آپ بمبئی والے ہو گئے؟ رسول اللہ نے حضرت سلمان سے یہ نہیں کہا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں ہیں۔ سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں ہیں۔ معلوم اہل بیت میں رسول بھی شامل ہیں۔ اب یہ ہر آدمی کان کھول کے سن لے کہ اہل بیت میں سرکار دو عالم شامل ہیں، تاکہ یہ سمجھ لے کہ عداوت اہل بیت عداوت محمد ہے۔ اہل بیت، میں اہل بیت چھوڑ رہا ہوں اور قرآن چھوڑ رہا ہوں، اہل بیت چھوڑ رہا ہوں اور قرآن چھوڑ رہا ہوں۔ قرآن قانون ہے، اہل بیت تشریح قانون ہے، سمجھیے گا آپ۔
قرآن قانون ہے، اہل بیت تشریح قانون ہے۔ قرآن کتاب ہے، اہل بیت اس کتاب کے انٹرپریشن کرنے والے اور اس کی وضاحت کرنے والے اور دنیا میں اس کو بتانے والے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اور قرآن کی ٹیکنیک کو اگر دنیا میں کوئی سمجھتا ہے تو وہ اہل بیت سمجھتے ہیں۔ ہم آپ قرآن کی ٹیکنیک کو نہیں سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم 1400 برس سے برائے ثواب، برائے برکت قرآن پڑھتے رہے ہیں، مگر قرآن سے ہم علمی مطالب نکال نہیں پائے ہیں۔ علمی مطالب جو ہیں قرآن سے وہ نکال نہیں پائے۔ اور عزیزان گرامی، قرآن سے مطلب نکالنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی علمی کتاب ہے، اور اتنی بڑی کتاب کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی بڑا عالم ہونا چاہیے۔ ہمارا جو معیار علم ہے اور ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بہت بلو ہے، بہت کم ہے، بہت نیچے ہیں ہم۔ تو ہم کہاں اور قرآن کہاں؟ ہم کہاں اور قرآن کہاں؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ ہونا چاہیے ہیں جو علم میں اترے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سے کس طرح نتیجہ نکالا جاتا ہے، یہ ٹیکنیک مولا علی کو آتی تھی۔ یہ بڑا مشہور قصہ ہے، ہزاروں دفعہ کا آپ کا سنا ہوا ہے، کوئی نیا قصہ نہیں ہے، کہ وہ دو عورتیں لوٹتی ہوئی آئی تھیں کہ لڑکا میرا ہے، لڑکی اس کی ہے۔ تو جب فیصلہ کسی صورت سے نہیں ہوا تو لوگوں نے کہا علی کو بلاؤ۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک پرابلم آ گئی تھی دربار میں، اور بڑے بڑے مسلمان موجود تھے۔ مگر جب پرابلم کسی طرح سالو نہیں ہوئی تو ان لوگوں نے بڑی فراخ دلی سے صاف بات کہہ دی کہ علی کو بلاؤ۔ تو لوگ گئے اور جا کے مولا علی کو بلا کے لائے کہ وہاں ایک معاملہ ہے اور ایک پرابلم ہے، ایک مشکل ہے، چلیے آپ چل کے دیکھیے، حل کر دیجیے ذرا اسے۔ جب لوگ گئے تو وہ آ گئے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ معاملہ ہے، یہ دونوں عورتیں جو ہیں یہ ضد کر رہی ہیں کہ بیٹا ان کا ہے، حالانکہ ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے۔ تو پہلے ان عورتوں کو سمجھایا کہ دیکھو ضد نہ کرو، جس کا بیٹا ہے بیٹا لے لے، جس کی بیٹی ہے بیٹی لے۔ وہ جناب ضدی تھیں، نہیں مانی انہوں نے بات۔ جب نہیں مانی تو کہا اچھا بھی ٹھیک ہے، ان کو کسی صحابی کا گھر بھیج دو جہاں عورتیں ہوں۔ وہ ظاہر ہے کہ صحابی تھے، ان کے گھر تھے جہاں خواتین رہتی تھیں، وہاں وہ بھیج گئے۔ اب عابدہ متوجہ ہوئے اور کہا کہ بھائی تم نے ہمیں بلایا تھا فیصلے کے لیے، تو ایسا کرو کہ 2 شیشیاں ایک ہی ویٹ کی منگا دو ہمیں۔ وہ 2 شیشیاں ایک ویٹ کی منگا دی گئی، اس پر کوئی علامت بنا دی گئی، مثلا ایک میں لال ڈورا باندھ دیا، ایک میں ہرا ڈورا باندھ دیا، فرض کیجئے، اور وہ شیشیاں اندر عورتوں میں بھجوا دیں، اور کہا کہ ان عورتوں سے کہو کہ بچوں کی غذا اس میں بھر دیں۔ وہ بچوں کی غذا وہاں سے بھر کے آ گئی۔ جب آ گئی تو کہا کہیں دے ترازو لے آؤ ذرا سا۔ وہ ایک آدمی ترازو لے آیا، جو لے آیا کہنے کہ بھائی دونوں شیشیاں تول دو۔ انہوں نے
ایک پلے میں ایک شیشی رکھی، ایک پلے میں دوسری شیشی، برابر کی دونوں شیشیاں تھیں اور دونوں بھری ہوئی تھیں، مگر جب وہ ترازو اٹھایا تو ایک پلہ ہلکا ایک بھاری، وہ تو اچھل پڑا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ ابھی تو میں نے تول کے بھیجی تھی، برابر وزن کی شیشیاں تھیں، دونوں بھر کے آئی ہیں، اب ایک ہلکی ہے ایک بھاری ہے۔ تو مولا علی نے کہا ہاں بھائی یہ تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ سب کو تعجب ہوا، مولا علی کوئی تعجب نہیں ہوا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ تو ہوتی، ہلکی بھاری تو ہونی چاہیے تھی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ بھاری والے کون سا ڈورا بندھا ہے؟ کہا جی وہ ہرے والے ڈورے والی بھاری ہے۔ کہا لڑکا اس کو دے دو، اور لال والی ان کا وہ ہلکی ہے، کہا لڑکی اس کو دے دو۔ بلا کے دے دیا کہ تمہاری لڑکی ہے تمہارا لڑکا، فیصلہ ہو گیا۔ اور وہ دونوں بھی نہیں کہہ سکیں غلط فیصلہ ہوا ہے، وہ تو اپنے اپنے بچے لے کے چلی گئیں۔ اب یہاں تو سب صحابہ کرام بیٹھے تھے مسجد میں، انہوں نے کہا یا علی یہ تو چپ چاپ چلی گئیں، فیصلہ ہو گیا، اور ان کا ہاں تو فیصلہ ہو گیا۔ تو کیا یہ آپ نے کیسے کر دیا فیصلہ؟ کیا آپ کو رسول اللہ خبر دے گئے تھے اس واقعے کی؟ کیا معاملہ کیا تھا؟ رسول اللہ آپ کو اس واقعے کی خبر دے گئے تھے کیا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس طرح کی کوئی خبر تو نہیں دے گئے تھے۔ تو کہا پھر آپ نے کیسے فیصلہ کر دیا؟ کہا پھر قرآن موجود ہے نا۔ دیکھیے یہ کہیں قرآن کافی ہے، فرمایا کہ قرآن سے میں نے فیصلہ کر دیا، قرآن موجود ہے اس سے فیصلہ کر دیا۔ اب صاحب وہ لوگ جو تھے وہ ہماری طرح کے لوگ تو تھے نہیں کہ جو ہم نے بچپن میں کسی مولوی صاحب سے قرآن پڑھا ہے، ہمیں قرآن کی اونچ نیچ نہیں معلوم ہے۔ یہ تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے سامنے قرآن اترا ہے۔ آج یہ آیت اتری، کل وہ آیت اتری، آج یہ سورہ اترا، کل وہ سورہ اترا۔ یہ سب وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک سے ایک قرآن سے واقف ہے، سب کس موقع کے اوپر لڑائی میں کون سی آیت اتری ہے، صلح میں کون سی آیت اتری ہے، مطلب رات میں کون سی آیت اتری ہے، دن میں کون سی آیت اتری ہے، سب ان کے سامنے کے واقعات تھے۔ مسجد میں کون سی آیت اتری ہے، گھر میں کون سی آیت اتری ہے، سب چیزیں معلوم تھیں۔ تو وہ اتنے آسانی سے تو نہیں مان لیں گے کہ قرآن میں لکھا ہے، کہہ دیا ہو چپ ہو رہے۔ انہوں نے قرآن کے اوپر اپنے دماغی میں اندر اندر نظر ڈالنا شروع کی، اور سمجھیے جتنے بیٹھے تھے ان سب نے قریب قریب قرآن کا سروے کر لیا۔ بھئی یہ آیت وہ آیت، یہ سورہ وہ سورہ، یہ فلاں فلاں ڈمک پڑھا کرتے تھے، اور لینگویج ان کی عربی زبان ان کی، مطلب یہ سب کچھ۔ تو کوئی چیز ان کے یہاں یہ مسئلہ نہیں کہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ٹرانسلیشن کی پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، پرابلم ہے، ان کی کوئی پرابلم ہی نہیں۔ تو انہیں کی روزمرہ کی زندگی تھی، زبان تھی ان کی۔ وہ جناب والا جو چیز ڈھونڈ رہے تھے وہ ان کو ملی نہیں۔ شیشیاں، ترازو وغیرہ وغیرہ، وہ سب یہ سب چیزیں ڈھونڈ رہے تھے، وہ ملی نہیں۔ تو جب ملی نہیں تو انہوں نے پلٹ کے سوال کیا کہ نہیں یا علی آپ کہتے ہیں ہم نے قرآن سے فیصلہ کیا؟ کہا ہاں قرآن سے کیا۔ کہا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا یہ سب؟ ہائے ہائے، اب ہم بتائیے، ہم مولا علی تھوڑی ہیں جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ عزاداری قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے؟
اب اللہ بتائیے، یہ میرے مولا سے ہی پوچھا جا چکا ہے، میں کیا چیز ہوں؟ اگر وہ مولا تھے صاحب، ہم آپ تو تھے نہیں، وہ مولا تھے۔ کہا کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ کہا کہ سامنے کی آیت تم نے نہیں پڑھی کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر، وہ میراث کی آیت تھی۔ اب وہ تو ہر ایک کو زبانی یاد، جتنے بیٹھے تھے 100% کو زبانی یاد۔ کہہ لگے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ آیت، اس آیت میں کیا، یہ تو سب کو معلوم، سب پڑھ کی زبان پہ وہی آیت کی تلاوت ہو گئی۔ کہا بھائی اس سے کر دی، کہا اس سے کیسے کر دی؟ ہمیں اب بھی نہیں سمجھ میں آیا، کہ اس سے کیسے کر دی، یہ فیصلہ اس سے کیسے ہو گیا؟ کہہ رہے بھائی غور کرو، جب اللہ نے دوہرا حصہ رکھا ہے تو غذا میں یہاں بھی دوہرا حصہ ہوگا۔ اب سب چپ ہو گئے، کہہ لگے ہاں یا علی بھیا ہی ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ بھیا علی اسی لیے ہم آپ کے دامن سے لپٹے ہوئے ہیں کہ جو سب کی سمجھ میں نہیں آتا آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اس طریقے کے بہت سے واقعات ہیں جو مولا علی نے قرآن مجید سے فیصل کیے، اور یہ سلسلہ قرآن مجید سے فیصلے ہونے کا آگے تک چلتا رہا، اس لیے کہ قرآن جب تک موجود ہے، جب تک اہل بیت کو بھی موجود رہنا ہے، قرآن جب تک ہے، جب تک اہل بیت کو بھی موجود رہنا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ نویں امام کا زمانہ تھا، اب یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت علی سے معاملہ 200 برس آگے بڑھ گیا۔ حضرت علی سے معاملہ لگ بھگ 200 برس آگے بڑھ گیا ہے۔ علی کے دنیا سے گئے کو 200 برس کے قریب ہونے آتے ہیں، نویں امام کا پیریڈ ہے، سمجھے آپ؟ اور چور پکڑا گیا دربار معتصم میں، اور چور نے چوری کا اقرار بھی کر لیا، اور بیٹھا ہوا ہے چور سزا کے انتظار میں، اور علماء بیٹھے ہیں، اور قرآن کھلا ہوا ہے، اور قرآن میں کلیئر آیت موجود ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو۔ سنیے گا ذرا، اب یہاں کے اوپر یہ بھی نہیں کہ کہاں لکھا ہے، سامنے آیت رکھی ہوئی ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، قرآن میں لکھا ہے، بحث جس پر چھڑ گئی کہ ہاتھ کہاں سے کاٹے جائے۔ علماء کے گروپ بن گئے، کچھ نے کہا گٹے کے پاس سے کاٹا جائے یہ ہاتھ ہے، کچھ نے کہا کوہنی کے ہاتھ پاس سے کاٹا جائے یہ ہاتھ ہے، کسی نے کہا شانے کے پاس سے کاٹا جائے، سب کو ہاتھ کہتے ہیں۔ 3 دن گزر گئے، فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، قرآن کھلا رکھا ہے، چور بیٹھا ہوا ہے ہاتھ کٹوانے کے لیے، جلاد موجود ہے، بادشاہ کا حکم موجود ہے، علماء فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ سوچئے، تاریخ میں پڑھیے، دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ جب 3 دن ہو گئے بحثوں میں،
اور فیصلہ نہ ہو پایا تو بادشاہ نے آخر میں کہا کہ انہیں کو بلاؤ. ہاں انہیں کو بلاؤ, یہ مسئلہ وہی حل کریں گے. دیکھیے ہر ایک اپنے بزرگوں کا تابع ہے, یہ بھی اپنے بزرگوں کے تابع, وہ بھی اپنے بزرگوں کے تابع. جن کے بزرگوں نے بلایا تھا وہ بلا رہے ہیں, جن کے بزرگ گئے تھے وہ جا رہے ہیں. کہ بزرگ جا رہے ہیں, ان کے بزرگ بلا رہے ہیں. معلوم ہے جب مشکل پڑتی ہے تو کچھ لوگ بلائے جاتے ہیں اور کچھ بلاتے ہیں. تو ایک بزرگ تھے بلائے, جن کو بلایا گیا, اور ایک شخص تھا جس نے بلایا, معتصم نے بلایا. امام نہوم کو بلایا گیا, لیکن جو علماء بحث کر رہے تھے انہوں نے کہا وہ کون سی نئی بات کہہ لیں گے آ کے, ان کو کیوں بلا رہے ہیں. معلوم ہے کہ ایک ہے بلانے والا, ایک ہے آنے والا, اور ایک ہے مخالفت کرنے والے. اب جو یہی تین آج بھی ہیں, جب ہم مشکل کشا کہہ کے بلاتے ہیں تو ہم بلانے والے, وہ آنے والے, بیچ کے علماء بدعت کہنے والے. تو مخالفت کرتے رہے, مگر اس نے آدمی بھیج دیا. اب وہ بادشاہ تھا, ظاہر ہے کہ وہ آدمی آ گیا, ان کا چلیے آپ کو زحمت دی ہے, تشریف لائے. اور یہ بھی واضح رہے کہ امام نہوم کا قصہ ہے, یہ نویں امام کا, جن کی کل عمر شریف ہی 25 برس ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کہ جس وقت تشریف لائے ہوں گے اس وقت 25 برس سے بھی کچھ کم ہی عمر ہوگی. ظاہر ہے کہ زندگی کے آخری دن تو تشریف لائے نہیں ہوں گے. ان کا یہ مسئلہ درپیش ہے. یہ اب جو علماء تھے وہ سپورٹ میں اپنے امام کو لینا چاہتے تھے. ان کا دیکھیے حضور یہ نہیں مان رہے, ہم کہتے ہیں گٹے کے پاس سے کاٹ دو. دوسرے کہنے لگے حضور دیکھیے یہ نہیں مان رہے, ہم کہتے ہیں کوہنی کے پاس سے کاٹ دو. تیسرے نے کہا دیکھیے یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, شانے کے پاس سے کٹوانا چاہیے. تو آپ نے بڑے صبر و تحمل اور بڑے اپنے بزرگوں کی شان سے جواب دیا کہ آپ سب حضرات کو غلط فہمی ہو رہی ہے. اب جب سب کو غلط فہمی ہو رہی ہے تو سبھی مخالف ہو گئے. اگر کسی ایک کو سپورٹ کرتے نا تو وہ ساتھ ہو جاتا. جب سب کو اپوز کر دیا کہ سب غلط تو سب مخالف ہو گئے. جی پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا خالی انگلیاں کٹیں گی. خالی انگلیاں کٹیں گی اور کچھ بھی نہیں. ارے صاحب کو تو اچھلنے لگے
کیسے کہہ دیا آپ نے؟ کیسے کہہ دیا انگلیاں کٹیں گی؟ کیسے کہہ دیا انگلیاں کٹیں گی؟ کیسے کہہ دیا انگلیاں کٹیں گی؟ کہ قرآن سے کہا ہے اور کس سے کہا؟ دیکھا رسول اللہ قرآن چھوڑ کے گئے ہیں نا؟ کیا قرآن سے کہا ہے اور کیسے کہا ہے؟ قرآن سے کہا ہے۔ وہ قرآن میں انگلیاں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ شیشیاں ڈھونڈ رہے تھے، یہ انگلیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جی وہ انگلیاں ڈھونڈ رہے ہیں، وہاں انگلیاں ملی نہیں۔ ان کے کیسے کہہ دیا آپ نے انگلیاں کٹیں گی؟ کہا کہ تم نے آیت پڑھی ہے کہ بعض قرآن کی تفسیر کرتا ہے، ان القرآن یفسر بعضہ بعض قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ کہا جی ہاں یہ تو ہے، سامنے کیا ہے۔ کہا تم نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے کہ سجدے کی جگہیں اللہ کے لیے ہیں؟ کہا کہ جی ہاں۔ کہا تمہیں یہ معلوم ہے کہ ہتھیلیاں اجزاء سجدہ میں ہیں؟ کہا جی ہاں یہ تو معلوم ہے۔ کہا تو وہ تو اللہ کے لیے ہیں، وہ چھوڑی جائیں گی، ہتھیلی چھوڑ کے کتنا ہاتھ بچتا ہے؟ ہتھیلی چھوڑ کے کتنا ہاتھ بچتا ہے بتاؤ؟ آپ صاحب سب علماء خاموش۔ ان کا جی بجائے ارشاد فرمایا آپ نے، درست ہے، انگلیاں بچتی ہیں خالی، کا انگلیاں کٹیں گی۔ امام آئے، فیصلہ ہو گیا، اور کس سے ہوا؟ قرآن سے ہوا۔ لیکن قرآن سے مطلب نکالنے کی ٹیکنیک ہر ایک کو معلوم بھی تو ہونا چاہیے۔ دیکھیے بات یہی ہے کہ قرآن تو ہے، لیکن قرآن کی ٹیکنیک آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ قرآن کی ٹیکنیک کے لیے رسول بتا چکے اور خدا بھی بتا چکا۔ خدا نے کہا راسخون فی العلم جانتے ہیں، رسول نے کہا میرے اہل بیت جانتے ہیں۔ یہ ہے مسئلہ۔ تو اہل بیت جو ہیں وہ قرآن کو جانتے ہیں، اور اہل بیت قرآن سے واقف ہیں، اور قرآن اور اہل بیت مل کے ہماری ہدایت ہے۔ قرآن کتاب ہے، وہ چپ رہے گا۔ اہل بیت انسان ہیں، وہ بولیں گے۔ اچھا قرآن قانون ہے، قانون 3 منزلوں سے گزر کے انصاف کی منزل تک پہنچتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے قانون کا بنایا جانا، لیجسلیشن، قانون سازی۔ دوسرا مرحلہ ہے قانون کا ان لوگوں تک پہنچایا جانا جن کے لیے قانون بنا ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے قانون کا انٹرپریٹیشن مطابق مرضی، قانون بنانے والے کی مرضی کے مطابق۔ جب یہ تینوں مرحلے قاعدے سے پورے ہو جائیں گے تو قانون کا تقاضا پورا ہوگا، انصاف کا تقاضا پورا ہوگا، اور دنیا کو اطمینان قلب حاصل ہوگا کہ اس کو انصاف مل گیا ہے۔ اب آپ سمجھیے قرآن و اہل بیت کا رشتہ کیا ہے، اور یہ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے وہاں بچے اس کو سمجھیں کہ اسلام میں قانون بنانا، لیجسلیشن اللہ کا کام ہے۔ قانون جتنے بھی ہیں مذہب کے وہ اللہ نے بنائے ہیں، حرام حلال جائز ناجائز صحیح غلط سب اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ قانون کا ہم تک پہنچانا، سنیے گا غور سے، قانون کا اللہ سے لے کے ہم تک پہنچانا یہ رسول کا کام ہے۔ پھر ایک دفعہ سن لیجئے، اللہ سے قانون لے کے ہم تک پہنچانا وداؤٹ ایڈیشن اینڈ الٹریشن، بغیر تبدیل کیے ہوئے، بغیر ایک زیر زبر کے فرق سے، ایز اٹ از ان ٹوٹو اللہ سے لے کے یہاں پہنچانا یہ رسول کا کام ہے۔ اور ہمارے ہم نے رسول کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ سے قانون لے اور ویسا ہی سیم
ایک نقطے کا بھی پھیر یا کامہ فل اسٹاپ کا بھی نہ ہو، وہ پہنچا دے۔ یہ کام رسول کا ہے۔ اب اسی سلسلے میں ایک بات آج سن لیجئے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کل بات آگے بڑھے گی، اور وہ یہ ہے کہ سلسلہ رسالت جو حضرت آدم سے چلا اور ہمارے حضور تک آیا، یہ چلتے چلتے ختم کیوں کر دیا گیا؟ اور ختم نبوت حضور پر کیوں ہو گیا؟ اور یہ پٹری بدل کے گاڑی کو امامت کی پٹری پر کیوں چلایا گیا؟ اچھی خاصی نبوت کی لائن پر چل رہی تھی گاڑی، کس نبی نے گڑبڑ کی تھی، کس نبی نے مخالفت کی تھی، کس نبی نے پیغام پہنچانے میں دیر لگائی تھی، کس نبی نے کام میں کوتاہی کی تھی، جو آپ نے سلسلہ رسالت کا بند کر دیا اور امامت کا سلسلہ شروع کر دیا؟ ایک سوال تو لوگ یہ کرتے ہیں، اور ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ جب دنیا کی آبادی اتنی سی تھی تو 4 4 6 6 8 8 نبی ایک ایک جگہ بھیجے گئے، اور آج دنیا ہے کہ آدمیوں سے چھلک رہی ہے، تو نہ نبی بھیجا جا رہا ہے نہ رسول بھیجا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی کیا پالیسی ہے؟ تو بھیا نبی یا رسول جو ہیں وہ ڈاکٹر یا انجینئر یا وکیلوں کی طرح نہیں ہے کہ اتے پہ اتا ہو۔ سمجھے آپ؟ نبی کا کام ہے دین پہنچانا۔ اب سنیے آپ، ہمارے سوا ختم نبوت کے سلسلے میں لاکھ تقریریں ہو جائیں، کوئی جواب نہ دے پائے گا۔ جواب مسکت اگر سننا ہے تو ہم سے سنیے۔ ختم نبوت کا فلسفہ وہی سمجھے گا جو غدیر پر ایمان رکھتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ غدیر، اور آپ کہیں گے غدیر کا اس سے کیا مطلب؟ اللہ کا کام ہے قانون بنانا، جو قانون بنائے وہ اللہ، جو قانون اللہ سے لے کے ہم تک پہنچائے وہ رسول، اور جو اللہ و رسول کی مرضی کے مطابق تشریح قانون کرے وہ امام۔ اللہ کا کام قانون بنانا، رسول کا کام قانون پہنچانا، امام کا کام اللہ و رسول کی مرضی کے مطابق قانون کا انٹرپریشن۔ اگر اللہ قیامت تک قانون بناتا رہتا تو قیامت تک رسول آتے رہتے۔ اگر اللہ قیامت تک قانون بناتا رہتا تو قیامت تک رسول آتے رہتے، اس لیے کہ ضرورت تھی کہ جو ادھر بنے وہ ادھر لائے۔
لیکن 18ویں ذی الحج سن 10 ہجری کو اللہ کی مشیت میں یہ گزرا کہ دین مکمل کر دے. اس نے قرآن میں آیت بھیج دی الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل کر دیا. اب ادھر کچھ بنے گا نہیں. جب ادھر کچھ بنے گا نہیں تو ادھر کچھ آئے گا نہیں. جب ادھر کچھ بنے گا نہیں تو ادھر کچھ آئے گا نہیں. جب یہ کام ختم ہو گیا تو وہ پوسٹ ابالش کر دی گئی ادھر سے ادھر لانے والی. لیکن قیامت تک تشریح قانون کی ضرورت پڑے گی، لہذا قیامت تک کے لیے امامت کا سلسلہ جاری ہے. صلوات بھیج دیں محمد. تو عزیزان گرامی، یہ ہے امامت جو انسانوں کی ہدایت کے واسطے ہے، جس کا کام ہے بندوں کی ہدایت کرنا. اب اگر گھر میں بیٹھ کے ہدایت ہو تو گھر میں بیٹھ کے ہدایت کی جائے گی. اگر جام زہر پی کے ہدایت ہو تو جام زہر پی کے ہدایت کی جائے گی. اگر راہ خدا میں گھر بھر کو قربان کر کے ہدایت ہو تو گھر بھر کو قربان کر کے ہدایت کی جائے گی. اسی لیے اللہ نے رسول کی آل کا سلیکشن کیا کہ امتحانوں کی کڑی منزلوں سے ہر خاندان والا گزر نہیں پائے گا، اور ہر ایک میں اتنا کلیجہ نہیں ہے اور اتنی ہمت نہیں ہے کہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے سکے. شاید یہی وجہ تھی کہ جو سرور کائنات نے اپنی اولاد کے حوالے کیا تھا دین، اور اولاد نے ہر منزل پر دین کو بچایا. اور جب حسین نے دیکھا کہ دین اسلام خطرے میں ہے اور اقتدار مذہب کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو چند آدمیوں کو لے کے نکل پڑے. لشکر نہیں لیے، فوجیں نہیں لیں، بہت زیادہ لوگ نہیں لیے، مٹھی بھر دوست اور چند خاندان کے لوگ ساتھ تھے، جس کو کسی اعتبار سے بھی فوج نہیں کہا جا سکتا، لشکر نہیں کہا جا سکتا. حسین نے کم سے کم انسانی جانیں استعمال کر کے وہ انقلاب برپا کیا ہے جس سے بڑا انقلاب تاریخ انسانیت نے دیکھا نہیں. طاقت مقصود نہیں تھی، حسین اپنی طاقت تقسیم کرتے رہے. عزیزان گرامی، حسین کے پاس قطع نظر ان کے ناصروں اور عزیزوں اور دوستوں کے 4 آدمی ایسے تھے جن کی طاقت کا پورے عرب میں جواب ہی نہیں تھا. پورے عرب میں ان کی طاقت کا جواب ہی نہیں تھا. اکیلا ایک پورے لشکر پر بھاری. ایک حسین کے بھائی تھے محمد حنفیہ، جو حسین سے چھوٹے تھے اور سب بھائیوں سے بڑے تھے. جناب محمد حنفیہ، ان کی طاقت کا یہ عالم تاریخ میں لکھا ہے کہ مولا علی نے ایک زرہ ان کو دی تھی کہ یہ لمبی ہے، اس کو کٹوا لاؤ لوہار کیاں سے. وہ لوہے کی جالی ہوتی ہے، لوہے کی زرہ جانتے ہیں آپ، جو جنگ میں پہنتے تھے عرب. جب باپ نے بیٹے کو زرہ دی نشان ڈال کے کہ یہاں سے کٹوا لاؤ، تو کہا بابا اتنی زحمت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یوں جھٹکا دیا، چٹ 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 کڑیاں سب ٹوٹ گئیں. کہا بسم اللہ. کلائیوں کی طاقت دیکھی آپ نے؟ یہ محمد حنفیہ تھے.
دوسرے شخص جو تھے وہ عبداللہ ابن جعفر تھے، جعفر طیار کے بیٹے، مولا علی کے بھتیجے بھی اور داماد بھی، شہزادی زینب کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر۔ ان کے باپ بھی بڑے زبردست شجاع تھے اور جنگ موطا میں شہید ہوئے ہیں، جناب جعفر طیار۔ یہ جناب جعفر طیار کے بیٹے تھے عبداللہ ابن جعفر، اور رسول کے بہت چہیتے تھے، مولا علی کے بھی بڑے پیارے تھے، اور داماد بھی تھے اور بھتیجے بھی تھے۔ ان کی شجاعت کا بھی جواب نہیں تھا۔ تیسرے مولا علی کے ایک اور بھتیجے تھے، وہ بھی داماد تھے، وہ تھے مسلم ابن عقیل۔ ان کی شجاعت کا بھی جواب نہیں تھا۔ چوتھے حسین کی گودیوں کے پالے حسین کے چھوٹے بھائی تھے، عباس ابن علی۔ یہ بھی پورے لشکر پہ اکیلے بھاری۔ اگر یہ چاروں جوان کربلا میں ہوتے حسین نے اپنی طاقت تقسیم کی، اس لیے کہ طاقت مقصود نہیں تھی، مقصود ہدایت تھی۔ محمد حنفیہ کو اپنے حکم سے چھوڑا مدینے میں، کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم مدینے میں رہو، مدینے میں تبرکات انبیاء رہیں گے، حرم رسول، حرم جناب امیر، قبر جناب رسول، قبر معصوم عالم، قبر امام حسن، یہ سب مدینے میں ہے، تم مدینے میں رہو۔ رخصت کرتے وقت گلے لگا کے بہت روئے بھائی کو، لیکن آنے نہیں دیا۔ ایک قوت مدینے میں چھوڑ دی۔ عبداللہ ابن جعفر اور مسلم مکے تک گئے۔ مسلم کو سفیر بنا کے پہلے بھیج دیا اکیلے۔ ایک طاقت اور گھٹی۔ جس دن حسین مکے سے نکل رہے تھے، عبداللہ ابن جعفر کی طبیعت خراب تھی، کہا بھائی آپ مدینے میں مکے میں رہیے، آپ نہ جائیے۔ وہ راضی نہیں ہوئے، کہا نہیں میں چلوں گا، یہاں تک کہ ایک منزل تک امام حسین کے ساتھ آئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اب جب دوسری منزل کی طرف حسین روانہ ہوئے تو اب حسین نے تیور دوسرے رکھے، اب وہ رشتہ داری والے تیور نہیں تھے، اب انہوں نے امامت والے تیور استعمال کیے۔ کہا میں آپ کو حکم امام دیتا ہوں، آپ چلے جائیے۔ اب اس کے آگے قدم بڑھانا گناہ تھا۔ وہ رونے لگے، کہ اچھا میرے بیٹوں کو لے جائیے۔ اور محمد آ گئے ساتھ، عبداللہ ابن جعفر کو واپس بھیج دیا۔ ساتھ میں اس کو رکھا جو اپنے کو غلام کہتا تھا۔ عزیزان گرامی، یہ دو جو مکے سے آگے بڑھے، ایک تو امام کے ساتھ تھے اور ایک سفیر بن کے گئے۔ سفیر امام تھے، کوئی ایسی بات نہیں ہونے دی کہ الزام کربلا کی لڑائی کا سفیر پہ آئے یا امام پہ آئے۔
آج محرم کی دوسری رات تیسری رات ہے، حسین کربلا پہنچے ہیں، کربلا آباد ہو گئی ہے، مدینہ ویران ہو گیا ہے۔ میرے ایک دوست کی فرمائش ہے، دو جملے مصائب کے پڑھ کے مجلس تمام کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 8ویں ذی الحج تھی، ذی الحج کی 8ویں تاریخ، جس دن حاجی احرام باندھ کے نکلتے ہیں مکے سے۔ ایک طرف حاجی مکے سے نکل رہے تھے، ایک طرف حسین اپنا قافلہ لیے ہوئے عراق کی طرف نکل رہے تھے، اور کوفے کی گلیوں میں سناٹا تھا، راستے بند تھے، گلیوں میں ویرانی تھی۔ ایک پردیسی مسافر جس کا کوئی گھر نہیں تھا، کوفے کی گلیوں میں چل رہا تھا، مگر کوئی آدمی کی صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اتفاق سے ایک دروازہ کھلا ملا، ایک بہت بوڑھی عورت اس دروازے پر بیٹھی تھی۔ چلنے والا مسافر وہاں پر رک گیا، کہا کنیز خدا کیا تھوڑا سا پانی پلا سکتی ہے؟ وہ عورت نیک دل تھی، اچھی عورت تھی۔ ہم نے کہا ہاں کیوں نہیں ہے، پانی میں کیا ہے، آپ بیٹھیے میں پانی لاتی ہوں۔ جو بیٹھ گئے، عورت پانی لے کے آئی، پانی نوش کیا، اور پانی نوش کرنے کے بعد وہیں بیٹھے رہے۔ جب 2-3 منٹ گزر گئے تو ضعیف عورت نے کہا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، شاید شہر کی فضا بڑی خراب ہے، ماحول ٹھیک نہیں ہے، آپ کے بال بچے انتظار میں ہوں گے، آپ کے گھر میں پریشانی ہوگی، اب آپ جلدی سے اپنے گھر جائیے۔ مادرانہ شفقت سے اس نے ایک جملہ کہا، تو مسافر کہنے لگا وہ کہاں جائے جس کا گھر نہ ہو۔ یا جی آپ پردیسی ہیں؟ کہا ہاں۔ اچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا مدینے کے۔ اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا مسلم۔ والد کا نام؟ کہا عقیل۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، 1 منٹ 2 منٹ اس نے سوچا، کہنے لگی کہیں وہی عقیل تو نہیں جو مولا علی کے بھائی تھے؟ وہی عقیل تو نہیں جو علی کے بھائی تھے؟ کہا ہاں۔ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، کہا شہزادے معاف کیجیے گا، بڑی غلطی ہوئی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا تھا، غریب خانہ حاضر ہے، آپ آئیے، اندر آئیے، تشریف لائیے، یہ گھر آپ کا گھر ہے۔ لے گئی گھر میں، حجرے میں فرش کیا، آپ یہاں آرام کیجیے۔ آرام کیا کرتے؟ عبادت میں بسر کی۔ پانی تو پی لیا، مگر تاریخ لکھتی ہے کہ جب عورت کھانا لے کے آئی تو غیرت ہاشمی نے گوارا نہ کیا کھانا کھانا۔ اس کے بیٹے نے جا کے اطلاع کی وہ منافق تھا، رات عبادت میں کاٹی، سویرے جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی تو اسلحہ سجانے لگے، تو وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، مولا نہ جائیے۔ کہا کیا تیرے گھر میں تلوار چلوا دوں؟
اسلحے بدن پر لگاتے ہوئے نکل آئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عالم یہ تھا کہ جس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اچھال دیا کوٹھے پر، وہ وہاں جا کے ختم ہو گیا، اور جس کو اٹھا کے زمین پر پٹک دیا وہ کھلونے کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ٹوٹ گیا۔ تلوار چلاتے جا رہے تھے۔ ہاں، کربلا والوں کو میدان ملا، سلام ہو اس پر جس کو لڑائی کے لیے میدان ملا۔ عزیزوں، محمد ابن اشعث نے ابن زیاد کو لکھا اور کمک بھیج۔ انہوں نے کہا ایک آدمی کے لیے 1500 دیے ہیں، اور کتنے بھیجوں؟ کہا 1500 کی حقیقت کیا ہے یہاں؟ یہ سلاح خانہ محمدی کی تلوار ہے، لڑائی تھوڑی ہو رہی ہے، جو آ رہا ہے وہ کٹ رہا ہے۔ انہوں نے اور کمک بھیجی اور کہا کہ یہ بنی ہاشم ہیں، یہ ایسے نہیں مارے جائیں گے، یہ دھوکے سے مارے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، مجلس تمام ہے، میں اس سے سخت مذاہب نہیں پڑھ پاؤں گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ راستے میں گڑھے کھودے گئے، ان کو خسپوش کیا گیا، دھوکہ بنایا گیا تاکہ مسلم ان گڑھوں میں گر جائیں، اور آخر میں منزل وہی آئی کہ ان گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں مسلم گرے، اور جب گرے تو وہ فوج بڑھی جس کے ہاتھوں میں لمبے نیزے تھے، چاروں طرف سے دشمن گھیرے ہوئے۔